حضرت علی کرم اللہ وجہہ شب میں نفل پڑھنے مسجد کو تشریف لایا کرتے تھے۔ بعض حضرات نے ان کو ایک بار پہرا دیا۔ جب آپ نماز سے فراغت کے بعد باہر آئے اور ان لوگوں کو دیکھا تو پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کی حفاظت کے لیے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ لوگوں نے کہا کہ زمین والوں سے۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب تک کسی بات کا فیصلہ آسمان میں نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی چیز زمین پر رونما نہیں ہوتی، اور فرمایا بے شک حقیقت یہ ہے ایمان کی لذت کوئی شخص اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو کچھ اچھا یا برا اسے پہنچا ہے وہ ہٹنے والا نہ تھا، اور جو اسے نہیں پہنچا وہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دو شخص فیصلے کے لیے آئے۔ آپ ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ حضرت یہ دیوار گرنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو جا، اللہ حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں شخصوں کا مقدمہ طے کیا اور کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد یہ دیوار گر گئی۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے افریقہ کے ایک جنگل میں شہر بسانا چاہا تاکہ وہاں مسلمانوں کا لشکر قیام کر سکے۔ چنانچہ اس کے لیے جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ وہاں ہزاروں قسم کے جانور اور خوفناک درندے بسے ہوئے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اللہ سے دعا کی، پھر جنگل میں کھڑے ہو کر درندوں سے فرمایا کہ جنگل کے سانپوں اور درندوں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور یہاں رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے کسی اور جنگل میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد جو بھی ہم کو یہاں ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر جنگل کے جانور اور پرندے اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے نکلنے لگے اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس ایمانی قوت کے حیرت انگیز کرشمے نے لوگوں کو متحیر کر دیا اور بربر قوم کے بہت سے قبائل نے اس دن ایمان قبول کیا۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسینہ خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرو نے امیر المومنین کو خط لکھا اور واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک خط روانہ فرمایا اور حضرت عمرو کو خط لکھا کہ وہ خط دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اما بعد اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا اور آج تک جاری و ساری ہے۔